نیوی کا کیپٹن ملا، کہنے لگا مجھے بڑی تگود ہے اللہ کی، میں روزانہ کئی ہزار دفعہ کاغذ پہ اللہ لکھتا ہوں تو اس کو سمندر میں ڈالتا رہتا ہوں، لیکن کئی سال ہو گئے مجھے تو رب کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ملا۔ تو بھائی رب تو دل میں، تو سمندر میں ڈال رہا اللہ، لکھ لکھ کے تو سمندر میں ڈالتا، دل میں ڈالنا اس کو، دل میں کیسے ڈالوں؟ تو بس یہی نقطہ ہے، اگر سمجھ آ گیا تو اب یہ اللہ دل میں کیسے جاتا ہے، دل میں جائے گا تو بات بنے گی۔ اس کو روزانہ 66 مرتبہ 66 کاغذ کے اوپر لکھتے ہیں، کچھ خط کر کے لکھو، فجر کی نماز کے بعد لکھو، ورنہ جب بھی آپ کو موقع میسر آئے، دن میں بھلے کئی دفعہ لکھو، 5 6 7 دفعہ، لیکن جب بھی لکھو بڑے پیار سے لکھو۔ کیا خبر تم لکھ رہے ہو تو وہ دیکھ رہا ہو، اسی میں کام مجھے آپ تھوڑے لکھیں گے، ایک دن آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ تمہاری آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا، وہ کاغذ سے آنکھوں میں آ گیا، تصور قائم ہو گیا، اس کو اہل تصور بولتے ہیں۔ جب آنکھوں میں تصور آنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں، آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتاریں، تو پھر اگر اللہ نے چاہا تو جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا۔ اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک ٹک ٹک، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملا، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ وہ دل کی تسبیح چل۔ جب یہاں لکھا نظر آئے گا یہ پولیس کی مہر لگی، پولیس والا، یہ اللہ لکھا گیا، اللہ۔ رات کو سونے لگے اس انگلی کو قلم خیال کریں، تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے، کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے، اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے رہے۔ ہم چکوال میں کانٹین کرتے کہ کچھ کنڈکٹر، بسوں کے کنڈکٹر ہمارے پاس کانٹین میں سو جاتے، خراٹے لے رہے ہوتے، ہم ان کو دیکھتے خوب مزے سے خراٹے لے رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں لاہور پنڈی، لاہور لاہور میں ہوتے، پنڈی میں ہوتے، وہ خواب نہیں کہتے رہتے نا۔ تمہارا خیال اللہ کی طرف ہوگا، سوتے بھی تھے، جاگتے میں بھی تھے، کام کاج میں بھی، جی تو پھر گھر والے کہیں گے تو اللہ کر رہا تھا، تم کہ میں تو سو رہا تھا۔ صبح اٹھیں، وضو ہے یا نہیں، ذکر خفی کرتے رہیں، جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں۔ ذکر خفی کوئی منزل نہیں ہے، عبادت ہے۔ جس دن تمہارے دل کی دھڑکنوں نے اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیا، آج تمہاری منزل جو ہے نا وہ چل پڑی نا، اس کو طریقت کہتے ہیں نا، طریقت کا تعلق اس دل سے ہے نا۔ آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی، اب اس گاڑی کو پیٹرول کی ضرورت ہے، اب پھر نمازیں پڑھو تو روزے رکھو تو اس کا پیٹرول، تو پھر وہ گاڑی پہنچے گی نا۔ پھر جب وہ گاڑی اللہ اللہ کرتے اللہ تک پہنچ جائے گی تو اس کو حقیقت کہتے ہیں نا۔ حقیقت کا تعلق ان نظروں سے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، ہمارے علماء کو بہت برا لگتا ہے، لیکن ہمیں کوئی ان سے دشمنی نہیں ہے، نہ کوئی پیروں سے دشمنی ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، ہم بیان کر رہے ہیں، چاہے کسی کو صحیح لگے چاہے کسی کو برا لگے۔ یہاں ہم جدھر بھی گئے ہمارے علماء نے کہا کہ سب کچھ شریعت میں ہے، انہوں نے کہا طریقت بھی شریعت میں، حقیقت بھی شریعت میں، معرفت بھی شریعت۔ ہم ناروے میں گئے تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا کہ اس کے آگے دنیا نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا کا جستجو والا ہوا تو وہاں جا کے ٹھہر جائے گا نا، آگے دنیا ہی میں جا کے کیا کروں؟ بالکل۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کا طالب ہوا تو یہاں شریعت میں ساکن ہو جائے گا نا، شریعت کے آگے تو کچھ نہیں، تو میں کیا کروں آگے جا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ دل بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، دل والے بھی ہوتے ہیں، یہ آنکھیں بھی اللہ کو دیکھتی ہیں، یہ آنکھوں والے بھی ہوتے ہیں، تلاش کرتا نا۔ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں روحانیت نہیں ہے، وہ اسلام میں روحانیت نہیں ہے، کیا غوث پاک اسلام میں نہیں تھے، خواجہ صاحب اسلام میں نہیں تھے؟ تو کئی سال جنگلوں میں رہے نا، وہ شریعت جنگلوں میں تو نہیں ہوتی ہے نا، شریعت تو شہروں میں ہوتی ہے، مدرسوں میں مسجدوں میں ہوتی ہے نا، جنگلوں میں پھر وہ کیوں چلے گئے تھے؟ وہ کوئی دوسرا علم تھا، وہ طریقت حقیقت معرفت ہے۔ مڑ گیا ہے تو بڑے بڑے ولی کامل بن گیا ہے۔ جب وہ دل کی دھڑکنے پر اللہ اللہ پکارتی ہیں تو کوئی لوگ ہیں جن کے دل کی دھڑکنیں کم ہوتی ہیں، ان کے لیے پھر اولیاء نے کچھ طریقے نکالے ہیں۔ کلندر پاک ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہ کہتے چلو ناچیں، وہ ناچ آج تک موجود ہے، نچاتے ہیں ان کو۔ میں ایک دفعہ سیون میں گیا تو وہاں کچھ آدمی اس وقت اللہ پہ ناچتے تھے، اب دما دم مست کلندر پہ ناچتے، دو آدمی میرے سامنے بے ہوش ہوئے، ناچتے ناچتے بے ہوش ہو گئے۔ ایک کو میں پانی ڈالنے لگا، ایک اور ساتھ آدمی تھا، تو دانت اس کے بالکل کسے ہوئے ہیں، بند ہیں، پانی بھی اندر نہیں جا رہا، تو دل سے آواز آ رہی ہے دما دم مست کلندر۔ ہم نے سوچا کہ اس زمانے میں دما دم مست کلندر کرتے ہیں تو دلوں سے دما دم مست کلندر کی آواز آ رہی ہے، تو اس زمانے میں تو اللہ سے ناچا کرتے تھے نا، تو اس زمانے میں اللہ کی آوازیں آتی۔ تو بلے شاہ نے فرمایا سکھسن نچ کے یار منایا، پوچھا ناچ میں کیا یار منتا ہے؟ پتہ لگا نچے، خوب نچے، دل کی دھڑکنیں ابری، دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملیا تو یار منیا۔ امیر کلال کبڈی کھلاتے، اور کبڈی کھیل رہے تھے، بہادر نقشبندی رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم میں پہنچ گئے فیض کے لیے، پوچھا امیر کلال کہاں ہے کہ وہ تو کبڈی کھیل رہے ہیں۔ میں کہ ولی کبڈی تو نہیں کھیل سکتا، میں تو خام خواہ ادھر آ گیا۔ واپس جانے لگے، زمین نے روک لیا، بعد میں وہی خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ ان کے ساتھ کبڈی کھیلے، اتنے بڑے ولی بنے۔ تو کبڈی میں کیا راز تھا؟ خوب دوڑاتے، جب دل کی دھڑکن
ہی کہتے اب کبڈی کو چھوڑو اب ان کے ساتھ اللہ حق ہے